آغاز میں آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ پر جمہوری حملہ کر دیا۔ عدم اعتماد جالوں کے لشکر کا جمہوری ہتھیار ہے۔ عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم کو اسمبلی میں شکست دے کر گھر بھیجیں گے۔ نااہل شخص کا جمہوریت پر مزید ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے۔ تمام جماعتیں مل کر شفاف الیکشن کا بندوبست کریں۔ وہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر لانگ مارچ سے خطاب کر رہے تھے، جس کے بعد مارچ ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک دن اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک دن عمران کو آرام نہیں کرنے دیا، اور جب جیالوں نے فیصلہ کر لیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، عدم اعتماد بھی ہوگا، تو آج ہم اسلام آباد پہنچ کے یہ بھی کر کے دکھائے ہیں۔ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار ہے۔ پورا پاکستان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد اس شخص سے چھینا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے جماعتیں مل کے صاف و شفاف الیکشنز بندوبست کریں۔ پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے تھرو گھر بھیجیں گے۔ آپ کا وزیر اعظم کے ٹانگیں کانپ رہے ہیں۔ ہمارا عمران سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے۔ پورا قوم ایک ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیج پہ آ چکے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو مزید وقت دیا تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ تمام جماعتیں مائنس نیازی پر متفق ہیں۔ عمران خان سڑکوں پر آئیں، دیکھتے ہیں کون زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لانگ مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو باہر نکالیں گے ہم سلیکٹڈ کو، اور سب پولیٹیکل فورسز کو مل کے پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ مائنس سلیکٹڈ اگر ہم نے اس کو رہنے دیا تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں نہیں معاف کریں گی، ہماری قبریں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، ہمارا اللہ بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا اگر اس شخص کو ہم نے رہنے دیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں اگر سڑکوں پہ آ گیا تو میں آپ کے لیے بہت خطرناک ہوں گا، میں کہتا ہوں بسم اللہ، آؤ تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ کون خطرناک ہے اور کون نہ خطرناک ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 6 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 30,287 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 36,569 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NCOC کے مطابق کورونا کے مزید 758 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.07% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایسا بتایا گیا ہے NCOC کی جانب سے۔ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 6 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی کل تعداد 30,287 ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی مقابلے کا وگل بچ چکا۔ وزیر اعظم نے بھی اپنے کارڈ چھاتی سے لگائے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی 14 دن کے اندر اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ 14 دن بعد 22 اور 23 مارچ کو OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس پارلیمنٹ میں ہوگا۔ میچ تو ہونا ہی تھا، 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں آ جاؤ بھائی، اس کٹی کٹے کو نکالو۔ اتنے دنوں سے حکومت اور سارے سرمایہ کاری اور سارا دنیا کا بحران ہمارے پہ نظریں جمائے بیٹھے ہے، اور میرا یہ یقین ہے اللہ پہ کہ یہ میچ جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جیتیں گے۔ اور یہ 172 بندے لانے ان کی پابندی ہے، اور 172 بندے لانے کے لیے ابھی 24 دن پڑے ہیں ان کو یہ سارا پروسیس مکمل کرنے کے لیے۔ جس دن اسمبلی میں اسپیکر کا اختیار ختم ہوتا ہے 14 دن، اس دن وہاں OIC کی کانفرنس ہوگی۔ میرے حساب سے آج کا دن نکال کے یہ 22 اور 23 تاریخ بنتی ہے، اس دن وہاں OIC کی وزارت خارجہ کی کانفرنس ہوگی۔ اپنے کارڈ جو ہیں ابھی تو انہوں نے چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ نکالیں گے، وہ بھی کھیلیں گے۔ اب مقابلے کا بگل بچ گیا ہے، 14 دن کے بعد اجلاس ہے، سو بہتر ہے یہ اجلاس اسپیکر اس سے ایک آدھا دن پہلے بلا لیں، کیونکہ 9 دن تو اس نے پھر بھی اس کے بعد موجود ہیں۔ سو یہ فیصلہ حکومت کا کام ہے سر، 14 دن کے اندر اس نے اجلاس بلانا ہے 54(3) کے تحت۔ لیکن جب ساری دنیا کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوں گے اسلامی ملکوں کے، اس وقت یہاں ایک نیا تماشا لگا ہوگا۔
پی ٹی آئی جہانگیر ترین گروپ نے باضابطہ طور پر عثمان بزدار سے راستے الگ کر لیے۔ ترین گروپ نے کہا ہے کہ وفاق نے رابطہ کیا ہے مگر مائنس عثمان بزدار پر ہی بات ہوگی۔ لاہور سے رپورٹ۔ جہانگیر ترین گروپ سے پرویز خٹک اور وفاق کی اہم شخصیات کے رابطوں کے بعد ترین گروپ کا آن چودھری کی رہائش گاہ پر ہنگامی اجلاس۔ جہانگیر ترین ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ سیاسی رابطوں کے حوالے سے جہانگیر ترین کو اعتماد میں لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے بتایا کہ 3 گھنٹے تک مشاورت ہوئی، مختلف سیاسی جماعتوں نے رابطہ کیا، وفاقی حکومت کی اہم شخصیات اور پرویز خٹک نے بھی رابطہ کیا۔ ہمارے ساتھ مختلف پارٹیوں نے بھی رابطہ کیا اور وہ روابط ابھی تک جاری ہیں، لیکن یہاں ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ترین گروپ کا ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی۔ ترین گروپ نے کہا کہ عبدالعلیم خان نے کل ہی ہمارے گروپ کو جوائن کیا، ان کو بتا چکے جو فیصلے جہانگیر ترین کریں گے وہ ماننے پڑیں گے۔ پوری میٹنگ میں ہم نے جو اختیار دیا وہ اپنے گروپ کے ہیڈ جہانگیر خان ترین صاحب کو فل اختیار دیا کہ آپ اس گروپ کے تمام فیصلوں کے با اختیار ہیں اور ہم اس گروپ کے فیصلے آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ جہانگیر ترین گروپ نے مزید کہا کہ کابینہ اجلاس میں ہمارے وزراء کے نہ بیٹھنے کی بات قبل از وقت ہے۔ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے فیصلے ہوں گے۔ پنجاب میں ترین گروپ کے بعد ایک اور گروپ سامنے آ گیا۔ 14 ارکان صوبائی اسمبلی پر مشتمل ہم خیال گروپ متحرک ہو گیا۔ گروپ کے سربراہ غضنفر عباس چینا نے آج لاہور میں اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ ہم خیال گروپ کے ارکان سیاسی صورتحال کا جائزہ لے کر پنجاب کے حوالے سے اپنا لاہ عمل طے کریں گے۔ گروپ میں عامر عنایت شہنائی، علی رضا خاکوانی، اعجاز سلطان بندشاہ، محمد احسن جہانگیر شامل ہیں۔ گلریز افضل گوندل، خواجہ داؤد سلمانی، سردار محی الدین کھوسا، غضنفر عباس شاہ تیمور لالی بھی گروپ کا حصہ ہیں۔ سردار شہاب الدین، فیصل فاروق چیمہ، اعجاز خان، غلام علی اصغر خان بھی اسی گروپ میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا واضح اشارہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت کی اور کہا کہ عثمان بزدار نے بطور وزیر اعلیٰ جتنا کام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ عثمان بزدار میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا آسان نہیں، یہ ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے۔ عثمان بزدار رابطوں کی وجہ سے ایم پی ایز میں بھی پاپولر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں انہیں عثمان بزدار سے مسئلہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت میں کام کرنے کی حریت نہیں، صوبے میں بحران بڑھ رہا ہے، مسائل نظر انداز کیے گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ سردار یار محمد رند نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزن جو بلا وجہ وزراء کو برطرف کر رہے ہیں، ایسے اقدامات کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں ملک میں اتنی ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، صوبے میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تربت کا واقعہ ہوا، نوشکی کا ہوا، باقی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، سیاسی حوالے سے ایک ڈسٹربنس ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے منسٹرز کو نکال رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ایک اسپوکس پرسن رکھتے ہیں، پھر دوسرے دن اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ غیر سنجیدہ ماحول جو ایک صوبائی بلوچستان کا بنا ہوا ہے، جس سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید ایک ایسا دن آنے والے 1-2 مہینوں میں اگر چیزیں سنجیدگی کی طرف نہیں گئی تو ہم ایک بہت بڑا بحران بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا۔ یہ بحران اقتصادی بھی ہے، یہ بحران گورننس کا بھی ہے، یہ بلوچستان کے فیوچر کا ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان آنے والے دنوں میں اگر کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا، وہاں کی موجودہ حکومت جس طرح سے صوبائی اخراجات، جس طرح صوبائی پروجیکٹ، جس طرح صوبائی لوگوں کی عام بلوچستانیوں کی جو نوکریاں ہیں ان کو جس طرح بنڈن بانٹ کر رہے ہیں، ہم کم از کم اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو بلوچستان کے ایشوز کو اگر سیریس نہیں لیا اور اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی تو بلوچستان کی صورتحال روز بروز سنگین ہوتی جائے گی۔ ہر روز صبح اٹھتے ایک خبر آ جاتی ہے کہ فلانے کو سیک کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ ہمیں دکھ ہوا ہے یہ خبر سن کے اور پڑھ کے۔
وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج کراچی جائیں گے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکین سے ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج کے مطابق وزیر اعظم عمران خان دورہ کراچی کے دوران اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سندھ ایڈوائزری کونسل کے اجلاس کی سربراہی بھی کریں گے۔ پارٹی ذمہ داران اور کارکنوں سے خطاب بھی وزیر اعظم کے دورہ کراچی کا حصہ ہوگا۔ تحریک انصاف نے سینٹ کی نشست پر ہونے والے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی آج کے الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی۔ حکومت کی اتحادی جماعت ایم کے پاکستان بھی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی۔ سینٹ کی نشست پی ٹی آئی کی فیصل ووڈا کی رہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اس نشست پر آج سندھ اسمبلی میں پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نثار احمد کوڈو جبکہ پی ٹی آئی کے آغا ارسلان امیدوار ہیں۔ ایم کے پاکستان کے اعلامیے کے مطابق کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ متحدہ سینٹ کی نشست پر الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔